اپنے کانوں سے غوث پاک کی زبانی سماعت کر رہے ہیں. اور حاضرین محترم ایک اور خاص بات، کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اولیاء کرام کو بہت سے احوال طاری ہوتے ہیں، کچھ حالت سکر کی ہوتی ہے، کچھ حالت صحو کی ہوتی ہے، کچھ بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے اولیاء اعظام پر، کہ جب وہ اپنے رب کے مشاہدات میں، اس کے عبادت میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی. کچھ حالت سکر ہوتی ہے، کچھ حالت صحو ہوتی ہے، ہوش کی حالت میں. تو حالت سکر میں، بے ہوشی کی حالت میں اگر کوئی ولی کوئی بات کہے، کوئی فرمان کہے تو وہ غیروں کے لیے معتبر نہیں ہوتا، کوئی حجت نہیں ہوتا. مگر سرکار غوث پاک نے یہ فرمان حالت سکر میں نہیں فرمایا، حالت صحو میں فرمایا، بیداری کی حالت میں، ہوش کی حالت میں، کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے قدم پر ہے. تو حاضرین یہاں پہ قدم سے مجازی طور پر سرکار غوث پاک کا سلسلہ اور طریقہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ سرکار غوث پاک کا سلسلہ اور طریقہ تمام سلاسل سے افضل ہے. مگر حقیقی طور پر حضور غوث پاک کا قدم ہی مراد ہے. یہی وجہ ہے حاضرین محترم کہ جب سرکار غوث پاک نے بغداد شریف میں برسر منبر تمام اولیاء عراق کے سامنے یہ فرمایا، یہ قول ارشاد فرمایا، تو وہاں موجود تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی. اور انہی اولیاء کرام میں حضرت علی بن حیتی بھی تھے. وہ مجمع کو چیرتے ہوئے سرکار غوث پاک کا پہنچے، منبر کے قریب پہنچے، اور سرکار غوث پاک کا قدم مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا، اے غوث پاک، یوں تو مجازی طور پر آپ کا یہ قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہے، مگر علی بن حیتی کی گردن پر حقیقی طور پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے. دنیا دیکھ لے کہ علی بن حیتی کی گردن پر سرکار غوث پاک کا حقیقی طور پر بھی قدم مبارک ہے. حاضرین محترم، اور جب سرکار غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو صرف حاضرین اور موجودین ہی سماعت نہیں فرماتے تھے. سرکار غوث پاک کے خطاب فرمانے کا کیا طریقہ تھا؟ حاضرین، جب سرکار غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو خطبے میں جب الحمدللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ، تو الحمدللہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ فرماتے تھے. حاضرین محترم، یہ ابھی ہم نے خطبہ دیا تو ہم خطبے میں یوں پڑھ الحمدللہ، پھر تھوڑا دیر کا وقفہ، اور پھر کہتے ہیں الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے حبیب کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی. تو سرکار غوث پاک جب خطبے کا الحمد فرماتے تو وقفہ فرماتے تھے. علماء کرام و صوفیاء اعظام بیان فرماتے ہیں کہ یہ وقفہ اس لیے ہوتا تھا کہ غیر موجودین اور غیر حاضرین جو اولیاء اعظام ہیں دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ سرکار غوث پاک کی اس الحمد فرمانے سے آپ کی طرف کشف و کرامت کے ذریعے متوجہ ہو جائیں، اور جس کام کاج میں مصروف ہے وہ کام کاج کو چھوڑ کر کے سرکار غوث پاک کا خطاب سننے کے لیے محو گوش ہو جائے. نہایت توجہ کے ساتھ سرکار غوث پاک کا خطاب جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے حضور غوث پاک کا خطاب سنیں. یہ اسی لیے حضور غوث پاک الحمد فرما کا وقفہ فرماتا. میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ ہم لوگ خطبے میں ایسا کیوں کرتے. تو آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان بزرگوں کی سنت کی اتباع میں ایسا کیا جاتا ہے خطبہ، کہ بزرگوں کی سنت سے فیض حاصل ہو. حاضرین محترم، تو سرکار غوث پاک نے جب یہ فرمایا تو صرف موجودین ہی نہیں سنا، بلکہ اس وقت جو سرکار غوث پاک کے زمانے کے جتنے اولیاء اعظام تھے دنیا بھر میں، اولیاء کاملین تھے، ان سب نے بھی جہاں جہاں وہ کہیں تھے دنیا کے جس علاقے میں، جس کونے میں، وہاں انہوں نے اپنی گردنیں جھکا کر کے کہا، یار غوث پاک آپ کا قدم ہمارے بھی گردن پر ہے، ہمارے بھی آنکھوں پر، ہمارے بھی سر پر ہے. حاضرین محترم، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ، آج کسی دور دراز کے پروگرام میں، جلسے میں شرکت کرنا
یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ کوئی محال بات نہیں۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ دور دراز کے، یہاں سے بیٹھا ہوا آدمی یہاں سے ہزاروں اور دسیوں ہزار کلومیٹر دور کسی بھی پروگرام میں اور جلسے میں شرکت کر سکتا ہے، وہاں کے پروگرام کو اور تقریر کو سماعت کر سکتا ہے۔ مگر سرکار غوث پاک کے زمانے میں تو انٹرنیٹ نہیں تھا نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ محال عادی تھا۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں یہ عادتاً یہ بات محال کہ دور بیٹھا کوئی ولی، کوئی انسان سرکار غوث پاک کی تقریر سن سکے۔ تو جو چیز عادتاً محال ہوتی ہے اسی کے خرق کو کرامت کہتے ہیں۔ جب کوئی خرق عادت کسی ولی سے صادر ہو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو وہ سارے اولیاء کرام کشف و کرامت کے ذریعے سرکار غوث پاک کا وہ خطاب بھی سماعت فرما رہے تھے جس میں سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر، یہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت امام رافعی نے سنا جب یہ فرمان تو انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ حضرت مقارن نے سنا تو انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ اور خراسان کی پہاڑیوں پر جب خواجہ غریب نواز نے سنا تو انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا کے کہا کہ بل علی عینی و رأسی، یا غوث پاک آپ کا قدم مبارک میری صرف گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے۔ حضرت حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی حضرت کے بھائی حضرت صاحب زمان فرماتے ہیں کہ جب سے قدم غوث تو نے لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ لیتے ہیں قدم شاہا تیرا۔ کی شان ہے کہ جب سے سرکار خواجہ غریب نواز نے سرکار غوث پاک کا قدم اپنے سر پر لیا تو کہتے ہیں اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہا تیرا، کہ پھر سرکار خواجہ غریب نواز کے قدم پھر سارے اولیاء اپنے قدم پر سر پر لیتے ہیں۔ حاضرین بہت بلند شان سرکار غوث پاک کی، وہ ایسی قطبیت اور غوثیت اور افضلیت کے مرتبے پر فائز تھے حاضرین محترم کہ کوئی بھی اگر ان کی قطبیت، ان کی غوثیت، ان کی فضیلت افضلیت کا منکر ہوا تو اس کی ولایت ہی سلب کر دی گئی۔ مخزن الاسرار میں ہے کہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین وہ حضرت توسہ شریف حضرت خواجہ سلیمان توسوی سے ملنے جا رہے تھے، ساتھ میں ہمراہ ایک قاضی غلام بھی تھا۔ تو دوران گفتگو سرکار غوث پاک کے قدم مبارک کا تذکرہ چل پڑا تو انہوں نے کہا کہ سرکار غوث پاک کا قدم اولین اور آخرین تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی کے مریدوں نے فرمایا، کہا لیکن ہمارے مرشد کے سر پر نہیں ہے، ہمارے مرشد کی گردن پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مرشد خود اپنے وقت کے غوث ہیں۔ تو جب وہ توسہ شریف پہنچے اور قادری فقیر نے حضرت خواجہ سلیمان توسوی سے پورا واقعہ عرض کیا تو حضرت خواجہ سلیمان توسوی نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ میرے مریدین مجھے ولی ہی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے اللہ کا ولی ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ جو اللہ کا ولی آج ہوگا وہ سب سرکار غوث پاک کا ادب احترام اور ان کو افضل جانتا ہے۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شہادت۔ حضرین محترم یہی فرمان، اولین تو اولین ان کے زمانے کے اولیاء تو اولیاء اور متاخرین اولیاء میں سے جب شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہند نے سنا تو انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا کے کہا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث ہے۔ فرمایا کہ لگا لو سر کو میرے قدموں سے اپنے، لگا لو سر کو میرے قدموں سے اپنے، تمہیں سر حق کی قسم غوث اعظم، تمہیں سر حق کی قسم غوث اعظم۔ اور کیا کیوں اولیاء نے قدم کیوں لیا، اولیاء نے سروں پر، تم ہی جانو اس کے حکم غوث اعظم۔
یہ اولیاء اعظام نے سرکار غوث پاک کا سرکار غوث پاک کا قدم اپنے سر پر کیوں لیا؟ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں اس کی بہت سی حکمت اور بہت سی مصلحتیں ہیں، اس کی حکمت سرکار غوث پاک ہی جانے۔ اس میں حاضرین محترم میں عرض کروں کہ بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کروں کہ تمام اولیاء اعظام وہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ تمام اولیاء انبیاء کرام سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی سے فیض حاصل کرتا ہے، تو جو ولی جس نبی سے فیض حاصل کرتا ہے اس کی متعلق اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی فلاں نبی کے قدم پر ہے۔ اصطلاح صوفیہ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی فلاں نبی کے قدم پر ہے۔ کسی کو ولایت ابراہیمی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ولایت یوسفی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ولایت موسوی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ولایت عیسوی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ابو بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانند ہیں جنہوں نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اور حضرت عمر حضرت نوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں جنہوں نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے خدا زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ تو حاضرین ہر صحابہ میں بھی کوئی کسی نبی کے مشابہ مانند ہے۔ ایک اسی طرح حدیث میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور حضرت ابو ذر غفاری زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل تھے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی شان ہے۔ کوئی بھی ولی کتنا بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ پہنچ جائے مگر ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا بہت بڑا مقام، صحابہ کے بعد بھی جتنے اولیاء اعظام ہوئے وہ بھی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مکتوب میں بنام خواجہ ہاشم میں فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہوں، یعنی میں حضرت موسیٰ کے مشرب پر ہوں۔ تو غور فرمائیے، کوئی ولی کسی نبی کے قدم پر، کوئی ولی حضرت ابراہیم کے قدم پر، کوئی ولی حضرت موسیٰ کے قدم پر، کوئی ولی حضرت عیسیٰ کے قدم پر، کوئی ولی حضرت اسماعیل کے قدم پر، کوئی ولی حضرت یحییٰ کے قدم پر، حضرت زکریا کے قدم پر، لیکن سلطان الاولیاء سلطان الانبیاء کے قدم پر تھے۔ غوث اعظم نبی معظم کے قدم پر تھے۔ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں کل ولی لہ قدم و انی علی النبی علی قدم النبی بدر الکمالی، کہ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور میں اپنے نبی کے قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر کامل ہے۔ جب حضور غوث اعظم حضور غوث پاک نبی پاک کے قدم پر ہیں تو پھر یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، کہ غوث پاک کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسا ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء کے درمیان ہے۔ جیسے ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں ویسے ہمارے غوث پاک تمام اولیاء اعظام سے افضل ہیں۔ حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ قصیدہ بردہ شریف بڑا مشہور قصیدہ، اس میں ایک شعر کہتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کرام فضل و کرم کے ستارے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فضل و کرم کے سورج ہیں۔ کہ یہ سارے ستارے
اپنے انوار و تجلیات اسی آفتاب سے اخذ کرتے ہیں اور پھر تاریکی میں لوگوں پر اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو شمس اصل تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے. تو جب حضور غوث پاک اپنے نانا اپنے نبی کے قدم پر، تو پھر یہ جو عرض کیا کہ جو چو محمد غوث اعظم درمیان انبیاء، چو محمد درمیان، چو غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اسی فرمان کو مختلف تشبیہات و تمثیلات سے سمجھانے کی کوشش فرمائی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ سخن ہے اصفیاء تو مغز مانا. انہیں اگر کوئی بات کہے، کوئی سخن کہے، تو سخن بغیر معنی کے بیکار ہے. جب بات کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو تو بات بیکار ہے، عبث ہے، لغو ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تمام اصفیاء سخن ہے تو اس کا معنی غوث پاک ہے. سخن ہے اصفیاء تو مغز مانا، بدن ہے اولیاء تو دل ہے آواز. اگر بدن ہو اور اس بدن میں دل نہ ہو تو بھی بدن کسی کام کا نہیں. فرماتے وہ جس میں عرفاں تو آنکھ، وہ آنکھ ہے تو دل ہے آواز. آنکھ ہو اور آنکھ میں پتلی نہ ہو، دل نہ ہو تو بھی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا. اور فرماتے ہیں کہ نبی کے قدموں پر ہے جزم نبوت، ختم اس راہ میں حائل ہے آواز. سرکار غوث پاک اپنے نبی کے قدموں پر ہے، سوائے نبوت کے نبوت حاصل نہیں ہو سکتی. اور کہا کہ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت اس راہ میں حائل ہے آواز. فرماتے ہیں کہ الہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے آواز. اور کہا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے آغاز. اور ہزاروں تابعین سے تو فضو ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے آغاز. اور رضا کے سامنے کی تاب کس میں، فلک وار اس پر تیرا ذل ہے آغاز. حضور غوث پاک حسنی حسینی سید، نسلی اعتبار سے حسنی سید تھے. ان کے والد کا نسب سرکار امام حسن مجتبیٰ صفت اکبر سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کا نسب امام حسین صفت اصغر سے جا کر ملتا ہے. تو اصلاً تو حسنی تھے مگر حسینی نسبت بھی حاصل تھی. اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، قلم توڑ دیا. فرماتے ہیں حسنی چاند ہے، حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی پھول ہے، حسینی ہے مہکنا تیرا. کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے، عشق رسول، عشق آل رسول اور عشق غوث پاک ملتا سب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے. کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے، ہمیں سچا قادری بھی اعلیٰ حضرت نہیں بنا. یہ دو مصرے ہیں الگ الگ، یہ تو میں نے ملا دی. اصل شعر یوں ہے کہ الوی می نبوی می الوی فصل بطولی گلشن. می مانے بارش ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں مینا برس رہا ہے. می کہتے ہیں نبوی می الوی فصل، فصل کھیت کھلیان، اور بطولی گلشن حضرت فاطمہ کا گلشن. اعلیٰ حضرت نے نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول ہے حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول ہے حسینی ہے مہکنا تیرا. اور فرماتے ہیں کہ نبوی ذل، الوی برج، بطولی منزل. چاند جب تو کہا جاتا ہے کہ اس منزل پہ ہے، اس برج پہ ہے، یہ جو نجوم سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں اسے. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نبوی ذل، الوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند ہے حسینی ہے چمکنا تیرا. حسینی ہے اجالا تیرا. کوئی کیا کہے، سرکار اعلیٰ حضرت ہی نے سب سکھایا ہے.
ہم پڑھتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. تو ڈال دی ہمارے قلب میں غوث پاک کی عظمت سرکار اعلیٰ حضرت نے ڈال دی قلب میں عظمت غوث سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. حاضرین محترم، عربی میں فرماتے ہیں ایک جگہ، انی اذا ما ہم ہم داہم فاہم ہمت وقلت فی حیمانی للہ شیئا للفقیر العانی یا شیخ عبد القادر الجیلانی للہ شیئا للاسیم الجانی یبن الکریم الدائم الغفرانی یا من مکانتہ بجمع الاولیاء کمکانت الارواح فی الابدان والبحر فی الانوار والبحر فی الانہار والقرآن فی الاسفار والآباء فی الولدان والنور فی الانسان والانسان فی الاعیان والاعیان فی الجسمان والطیب فی الریحان والریحان فی القدبان والقدبان فی الایدان للہ شیئا یا شیخ عبد القادر الجیلانی. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ سارا ادب سکھایا. فرمایا غوث پاک کا مقام و مرتبہ ہے. جب بھی کبھی پریشان ہوتا ہوں تو پریشانی کے عالم میں سرکار غوث پاک کو پکارتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھ پر کرم فرمائیے اے غوث پاک. للہ شیئا شیخ عبد القادر الجیلانی. فرمایا یا من مکانتہ بجمع الاولیاء، اے وہ جس کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ایسا ہے. کیسا ہے؟ یا من مکانتہ بجمع الاولیاء کمکانت الارواح فی الابدانی، جیسے روح کا مرتبہ بدن میں ہے کہ بغیر روح کے بدن کسی کام کا نہیں. کمکانت الارواح فی الابدانی والبحر فی الانہار، جو مقام و مرتبہ سمندر کے سامنے، نہروں کے سامنے سمندر کا ہے، وہ غوث پاک کا مرتبہ تمام اولیاء کے سامنے ہے. اگر تمام اولیاء کرام فضل و کمال اور کہ جو نہریں ہیں تو غوث پاک سمندر ہیں کہ وہ سارے فیض و برکات، ساری نہریں جا کے سمندر سے ہی ملتی ہیں. سرکار غوث پاک سے ہی یہ ساری ولایت اس میں پھیل رہے ہیں. کل بحر فی الانہار والآباء فی الولدان، جیسے باپ کا مرتبہ اولادوں میں ہوتا ہے وہی مرتبہ سرکار غوث پاک کا تمام اولیاء اعظام کے درمیان ہے. حاضرین محترم، اور بات تو بہت ہے سرکار غوث پاک کی شان بیان کرنے کے لیے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے ہی ہمیں یہ سب سکھایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسبی من الخیرات وأعدته یوم القیامت فی رضا الرحمن دین النبی محمد خیر الورا ثم اعتقادی مذہب النعمانی وارادتی وعقیدتی ومحبتی للشیخ عبد القادر الجیلانی. کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ تین باتیں ہی میرے لیے کافی ہے کہ ان تین باتوں کے ذریعے میں اپنے رب کو راضی کر دوں گا. کیا؟ کہ میں حضور کا امتی ہوں، محمدی ہوں، حضور کا غلام ہوں، حضور کا امتی ہوں، محمدی ہوں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، حنفی ہوں، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، قادری ہوں. یہ تین باتیں کل قیامت کے دن مجھے میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوں. حاضرین محترم، شریعت میں سرکار اعلیٰ حضرت نائب امام اعظم تھے اور طریقت میں سرکار اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم. کوئی آج بغیر اعلیٰ حضرت کے نہ کوئی سچا پکا حنفی ہو سکتا ہے اور نہ آج بغیر اعلیٰ حضرت کو چھوڑے نائب غوث پاک کو چھوڑے کوئی اس زمانے میں ہندوستان میں کوئی سچا پکا قادری ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نائب غوث اعظم امام احمد رضا کے مسلک پر قائم و دائم رکھے. اسی پر زندگی، اسی پر موت. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.